آپ کے والدین آپ کو کچھ رہنمائی اب دیں، جبکہ نقصان ہو چکا ہے، جبکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں زندگی میں کہ جس سے آپ خوش نہیں ہیں، تو ضروری ہے کہ والدین سے کچھ رہنمائی لے لیں۔ اور والدین سے کچھ رہنمائی لے لیں تو امکان ہے کہ آپ کی صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے، اسپیشلی جب والدین بھی آگے سے کوئی رہنمائی لے لیں، کیونکہ رہنمائی کی کوئی اچھی سورس ہو سکتی ہے جہاں سے والدین رہنمائی لیں، جیسے کہ گوگل سے رہنمائی لیں یا یوٹیوب سے رہنمائی لیں یا کسی ایکسپرٹ کی براہ راست رہنمائی لیں یا کسی ایکسپرٹ کی لکھی ہوئی تحریر سے رہنمائی لیں، کسی کتاب سے رہنمائی لیں، اور اس کے بعد اس رہنمائی کی روشنی میں والدین آپ کو رہنمائی دیں، تو اس سے سچویشن تیزی کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جو لوگ منع کرتے ہیں اس کی کوئی ان کی ذاتی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کچھ باتیں ہمارے کلائنٹس کو پتہ چل جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو بات بھی ہم کہیں ہمارے کلائنٹس اس بات پہ چلیں اور ہم سے سوال جواب زیادہ نہ کریں۔ ہمیں بعض اوقات ڈاکٹرز کو بھی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کسی اور سے بات کرنے سے منع کریں۔ کہ جب آپ کو گوگل پہ جانا آ جاتا ہے اور وہاں سرچ کرنا آ جاتا ہے تو پھر آپ رانگ سورسز اور رائٹ سورسز میں فرق جان لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام ریگولر بنیادوں پر کرنے لگتے ہیں تو آپ کو وہ کام کرنا آ جاتا ہے۔ تو گوگل پہ ویسے لوگ کچھ بھی چڑھا دیتے ہیں، لیکن جب آپ اسے سرچ کرتے ہیں تو وہ چیز اوپر نہیں آتی، وہ چیز بہت نیچے کہیں ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ چڑھا دیتا ہے۔ جو چیز اوپر آتی ہے وہ کسی ریناؤنڈ یونیورسٹی کی چیز اوپر آتی ہے، WHO کی چیز اوپر آتی ہے، اوتھینٹک سورسز اوپر آ جاتی ہیں، لیکن جو اوتھینٹک سورسز نہیں ہوتے تو وہ اوپر نہیں آتے۔ اوپر جو چیزیں آتی ہیں فرسٹ 10 میں یا فرسٹ 100 میں، بس اس کو سمجھ لیجئے نا بات کہ گوگل سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ گوگل سے جانا شروع کریں گے گوگل پہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اور سائنٹیفک بات تک کیسے پہنچے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گوگل پہ جانا، جب آپ جانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے کھانا پکانے کی کوئی ترکیب ڈھونڈنی ہے، یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کدھر جانا ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ گئے ہیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ تو آپ ہو سکتا ہے کسی غلط جگہ لینڈ ہو جائیں، لیکن اگر آپ جاتے رہیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں جانا ہے۔ تو وہ کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو پرابلم ہو سکتا ہے محسوس جو کبھی گوگل پہ جاتے ہی نہیں۔ جو گوگل پہ جاتے ہیں تو جو سوال پوچھا جاتا ہے تو اس سوال کے ممکنہ جوابات جو سامنے آتے ہیں تو پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں۔ تو زیادہ تر گوگل پہ جو چیزیں آپ کے کلک کرنے پہ آئیں گی، جو فرسٹ 10 لنکس ہیں یا فرسٹ 100 لنکس ہیں، وہ معقول سورسز ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی 50 لاکھواں لنک ڈھونڈا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نان سینس ہو، اور تھوڑا بہت کامن سینس تو آپ نے استعمال کرنی ہے کہ آپ جو بات گوگل میں پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کون کہہ رہا ہے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون کہہ رہا ہے تو آپ کو اس کی ایتھینٹسٹی کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اتنے بھولے تو آپ نہیں ہیں نا۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچے آپ سے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو 4 میں سے 1 بات آپ نے بچے کی ماننی ہے۔ نہیں، اس سے نیگیٹو نہیں ہوتے۔ نیگیٹو تب ہوتے ہیں جب بچوں کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں تو پھر وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں مجھے جو میرے بچے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہماری ہر بات مانی جاتی تھی، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ماں باپ کے بارے میں کافی نیگیٹو ہے۔ ٹھیک؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 میں سے 1 بات بچوں کی کیوں مانی جائے؟ آپ وجہ پوچھ سکتے ہیں کہ سائنس کیوں کہتی ہے کہ 4 میں سے 1 بات مانی جائے، کیونکہ جب بچہ عملی دنیا میں جائے گا
جب وہ 12-14 سال کا، 15-18 سال کا یا 24-26 سال کا ہوگا تو معاشرے میں جب وہ کسی کے ساتھ جا کے بات چیت کرے گا تو امکان ہے کہ بڑی مشکل سے 4 میں سے ایک بات اس کی مانی جائے گی، اس لیے وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ اس کو عادت ڈال دیں گے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی، تو جو ہی وہ دوسری دنیا سے جا کے انٹریکٹ کرنا شروع کرے گا اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی، دنیا اس کو رد کرے گی، تو وہ بہت فرسٹریٹ ہو جائے گا۔ جیسے سب سے پہلے بچہ گھر سے 4-5-6 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے، اور اسکول میں جب جاتا ہے تو اس کا واسطہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن سے پڑتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ گھر میں ماں باپ جتنی بات مانتے ہیں، اسکول کی ایڈمنسٹریشن اور ٹیچر اس لحاظ سے کتنی باتیں مانتے ہیں؟ وہ نہیں مانتے۔ جب وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ مان نہیں سکتے، انہوں نے اسکول کا نظم و نسق چلانا ہوتا ہے، تو بچہ اسکول کے بارے میں کیا امیج قائم کرتا ہے گھر کی نسبت؟ فرسٹریشن، غصہ، اسکول کو ناپسند کرنا، وہ بدوائیں دیتا ہے کہ مس آج مر جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ جو اسکول ہے، یہاں پہنچتے ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ ساری باتیں مانتے ہیں، اسکول والے بہت کم باتیں مانتے ہیں۔ سمپل سی بات اصل میں یہ ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ماتھے کی بڑی شرم ہوتی ہے کہ میں آپ سب کے سامنے آپ کے پیرنٹس کو کہتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ میں آپ کے پیرنٹس کو ایک سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی، جب تک ان کے اندر نشے کی کریونگ باقی ہے، جب تک ہیرا پھیری باقی ہے، جب تک یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، تب تک آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ حتیٰ کہ اگر یہ کہیں نا کہ تسی اگے کھلو جاؤ تو میں پیچھے کھلو کے تہاڈے نماز پڑھنا، تے اے بھی نہیں مننی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ بالکل نہیں ماننی۔